دعوت خطاب دینے والا ہوں. میں 4 اشعار تو ضرور پڑھنا چاہوں گا اور ایک حدیث پاک پڑھتا ہوا میں دعوت خطاب دوں گا. محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے. 4 اشعار اور حدیث پاک پیش کرتا ہوا میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. گوندل صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے. کس کس نے بتا رکھا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا سبحان اللہ. آخری بندے تک ذرا گواہی دے, گواہی دے. جس کو میرے حضور سے جتنا پیار ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. کہ یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے. ایک دیا ہم نے محبت کا جلا رکھا ہے. اور سیدی یا رسول اللہ آپ کی یادیں ہیں کہ دنیا بھی حسین لگتی ہے. آپ کی یادیں نہ ہوں تو دنیا میں بھی کیا رکھا ہے. آپ کی یادیں نہ ہوں تو دنیا میں بھی کیا رکھا ہے. اور گوندل صاحب مقصود بھائی شیر کا حسن دیکھنا کہ اے منکر ان کی تعریف میں گر لب نہیں کھلتے تیرے. اے منکر ان کی تعریف میں لب نہیں کھلتے تیرے. چھوڑ تنقید کو تنقید میں بھی کیا رکھا ہے. 3 شعر میں نے پڑھ دیے, 3 شعر میں نے پڑھ دیے. توجہ, 3 شعر میں نے پڑھ دیے. 4تھا شعر پڑھنا چاہتا ہوں. جتنی محبت سے سنیں گے اتنا لطف آئے گا. کہ یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے. ایک دیا ہم نے محبت کا جلا رکھا ہے. سیدی یا رسول اللہ آپ کی یادیں ہیں کہ دنیا بھی حسین لگتی ہے. آپ کی یادیں نہ ہوں تو دنیا میں بھی کیا رکھا ہے. اے منکر, اے منکر, اے منکر ان کی تعریف پہ گر لب نہیں کھلتے تیرے. چھوڑ 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 تنقید کو تنقید میں بھی کیا رکھا ہے. اسلام آباد میں بیٹھنے والوں 4تھا شعر بالخصوص محفل سجانے والوں کی نظر, محفل میں آنے والوں کی نظر اور محفل میں بیٹھنے والوں کی نظر اور بالخصوص بستی والوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اگر تیرے سر سے اوپر سے گزر جائے کوئی شکوہ نہیں. اگر تیرے دل میں اتر جائے آخری شعر میں پڑھوں ہاتھ دونوں بلند کر کے سبحان اللہ تو کہنا مجھے حوصلہ مل جائے گا. کہ اے منکر, اے منکر, اے منکر ان کی تعریف میں گر لب نہیں کھلتے تیرے. چھوڑ 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 تنقید کو تنقید میں بھی کیا رکھا ہے. ارے بستیاں کون اجاڑے گا ہماری راشد. توجہ چاہتا ہوں کہ بستیاں کون اجاڑے گا ہماری راشد. ارے ہم نے تو دل میں محمد کو بسا رکھا ہے. ارے بستیاں کون اجاڑے گا ہماری راشد. ہم نے تو دل میں محمد کو بسا رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو گوندل صاحب مقصود بھائی پھر کیوں نہ کہوں کہ صبح چلتا ہے شام چلتا ہے صدقے میں مصطفیٰ کے میرا تو ایک کام چلتا ہے. نانا اس طرح نے کس کس کا میرے نبی کے صدقے کام چلتا ہے. اسٹیج سے لے کے آخری بندے تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے بولو سبحان اللہ. کہ صبح چلتا ہے شام چلتا ہے میرا کس کس کا چلتا ہے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائے گا جس کا میرے نبی کے صدقے کام چلتا ہے. جڑا سجے بیٹھا ہے, کھپے بیٹھا ہے, پیچھے بیٹھا ہے, دونوں ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھا کے اگلا میرا شعر سنے کہ صبح چلتا ہے شام چلتا ہے میرا میرا تو ایک کام چلتا ہے. حضور کے ثنا خان تشریف فرما ہے, حضور کے پکے سچے امتی تشریف فرما ہے. شعر میں پڑھتا ہوں اللہ کرے جو سبحان اللہ کہے, جو پکی سچی محبت لے کے آیا ہے کل قیامت کا دن ہو ایسا ہی ہو جائے. کیسا ہو جائے کہ صبح چلتا ہے شام چلتا ہے میرا تو ایک کام چلتا ہے. اور بروز حشر مجھ سے حساب کیا ہوگا. گوندل صاحب آپ کے لیے, ثنا خان جو تشریف فرما ہے ان کے لیے, ہر پکے سچے سنی کے لیے کہ بروز حشر مجھ سے حساب کیا ہوگا وہاں تو میرے آقا کا نام چلتا ہے. ارے بروز حشر مجھ سے حساب کیا ہوگا
वहां तो मेरे आका का नाम चलता है। और ये आपकी मोहब्बतें, ये अकीदतें देखकर कहने को दिल चाहता है कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। जिसका ईमान है डट के बोले सुभान अल्लाह। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिले नात सजाते हैं कि आप आते हैं। हम तो महफिले नात सजाते हैं कि आप आते हैं। और मैं आलिम दीन को दावत खिताब देने वाला हूँ, सबक सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक हुजूर शेर इस्लाम मुनादिर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद अनायतुल्लाह कादरी अलैहि रहमा के दर से है। शेर पंजाब थे, उलमा जानते हैं, उनके दर से जो फैज़ लिया है वो फैज़ पेश करूँगा, क्योंकि मैं अकीदे का नकीब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हक चार यार के हवाले से भी अल्लाह ने मुझे 13 अशार दिए हैं, जो मेरे नकीब भाई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। अल्लाह इज़्ज़त अता कर रहा है। तवज्जो चाहता हूँ, हदीस पाक दलील के साथ पेश करूँगा कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिले नाच सजाते हैं कि आप आते हैं। सैफुर रहमान दलील नल गल कर, मुंह चुक के गल न कर। तवज्जो, मौका भी है, मुनासबत भी है और मोहब्बत भी है, अकीदत भी है। दिल चाहता है हदीस पाक पढ़ दूं। क्या हदीस पाक है? 10 मुहर्रम दा दिन है, मक्के दी सरजमीन है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ख्वाब अंदर देखते ने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा ने। अल्लाह जड़ा मोहब्बत ना बोले आज ही जाए घर ते मेरे मदीने वाले दा दीदार नसीब हो जाए। मैं अर्ज कीती है मक्के दी सरजमीन है, 10 मुहर्रम दा दिन है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ख्वाब अंदर देखते ने करीमा का तशरीफ फरमाने। पगड़ी मुबारक आप दी थोड़ी ढिल्ली है, दाढ़ी मुबारक उत्ते गर्दे, हाथ में शीशे दी बोतल है, बोतल अंदर खून है। तवज्जो है, जिसकी तवज्जो जरा शहादत की उंगली बुलंद करके सुभान अल्लाह बोले। तवज्जो, मक्के दी सरजमीन है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ख्वाब अंदर देखते ने करीमा का तशरीफ फरमाने। पगड़ी मुबारक थोड़ी ढिल्ली है, दाढ़ी मुबारक उत्ते गर्दे, हाथ में शीशे दी बोतल है, बोतल अंदर खून है। अर्ज कीती सैयदी या रसूल अल्लाह कित्थों तशरीफ ले आ रहे हो ते तुहाडे हाथ मुबारक अंदर की है? माजरा समझ च नहीं आ रहा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं सुबह दा मैदाने करबला अंदर सी, उत्थे मेरी औलाद नू शहीद किया जा रहा सी, मेरे हुसैन नू शहीद किया जा रहा सी। ते जिथे जिथे मेरे हुसैन दे खून दे कतरे डिगदे सन, मैं खून दे कतरे चुन चुन के बोतल अंदर इकट्ठे करता जा रहा था। इस्लामाबाद में बैठने वालों, हदीस पाक मैंने पढ़ दी। अब अकीदे का एक जुमला मैंने पेश करना है और आपकी मोहब्बतें मैंने देख ली है। स्टेज पे उलमा जो तशरीफ फरमा है दुआ फरमाएंगे, बाकी पंडाल में हर बंदा बैठा हुआ जितनी मोहब्बत पे मैं जुमला पेश कर रहा हूँ उतनी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहना। हज़रात कहना है चाहना है अगर मेरे करीम आका अपने विसाल मुबारक दे जुमले ते तवज्जो जाया ना कर देना। अगर समझ से आ जाए तो शहादत की उंगली नहीं बल्कि दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देना, मैनू हौसला मिल जाएगा। हजरात कहना है चाहना है अगर मेरे करीम आका अपने विसाल मुबारक दे 50 साल बाद मदीना शरीफ तो करबला पहुंच सकते ने। जुमले ते तवज्जो, अपने विसाल मुबारक दे 50 साल बाद मदीना शरीफ तो करबला पहुंच सकते ने। ते सैफुर रहमान दा अकीदा ही कहंदा है, अहले सुन्नत दा अकीदा ही कहंदा है कि अज भी मेरे करीम आका मदीना शरीफ तो इस्लामाबाद की सरजमीन ते भी तशरीफ ले आ सकते ने। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे करीम आका तशरीफ ले आ सकते हैं। बल्कि हमारा तो ईमान ये कहता है कि मेरे करीम आका जहां चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस हाल में चाहे, जिस अंदाज में चाहे, जिसको चाहे और आकर नवाज सकते हैं। इसलिए आपने फरमाया कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। अरे हम तो महफिले ना सजाते हैं कि आप आते हैं। और चांद तारों में नसीर आज कितनी हलचल है, हमें आसार बताते हैं कि आप आते हैं। हमें आसार बताते हैं कि आप
آتے ہیں عالم دین کو میں دعوت دے رہا ہوں دعوت، اور نقشبندی ہو تو میں جناب سیدنا صدیق اکبر کی ربائی نہ پڑھوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرا بھی پیار ہے، نقشبندیوں میں بیٹھتا ہوں کہ جسے صدیق کی صداقت و خلافت کا اعتراف نہیں، مقصود بھائی توجہ چاہتا ہوں، کہ جسے صدیق کی صداقت و خلافت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں، یہ گناہ معاف نہیں۔ اور دل میں بغض صحابہ اور بدن پر حج کا لباس۔ اگلا مصرع پسند آئے تو شہادت کی انگلی بلند کر دینا اور سبحان اللہ کہہ دینا، مجھے پتہ چل جائے گا دیوانے بیٹھے ہیں کہ جسے صدیق کی صداقت و خلافت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ اور دل میں بغض صحابہ اور بدن پر حج کا لباس، تیرے نصیب کے چکر ہیں کعبے کا طواف نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہیں کعبے کا طواف نہیں۔ عالم دین کو دعوت دے رہا ہوں، اور علماء ہمارے سر کا تاج ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں۔ پھر فرمایا ایک جگہ پہ کہ جس نے میری امت کے علماء کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور ایک حدیث پاک مجھے اور نظر آئی، گوندل صاحب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر تک بندہ عالم نہیں ہو سکتا جب تک اپنے سے اوپر والے پر حسد کرنا نہیں چھوڑ دیتا اور اپنے سے نچلے طبقے کو حقیر نہیں سمجھنا چھوڑ دیتا۔ اور پھر جو آپ نے فرمایا آج کل دنیا میں نظر دوڑائیں آپ کو نظر آتا ہے، میں تنقید نہیں کرنا چاہتا لیکن پہلو دینا چاہتا ہوں فکر کا۔ رات کو سونا اور سونے سے قبل پہلے سوچنا کہ کیا میرے آقا نے کیا فرمایا۔ فرمایا اتنی دیر تک بندہ عالم نہیں ہو سکتا جب تک اپنے سے اوپر والے پر حسد کرنا نہیں چھوڑ دیتا، اپنے سے نچلے طبقے کو حقیر سمجھنا نہیں چھوڑ دیتا۔ اور پھر فرمایا اتنی دیر تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک اپنے علم سے دولت کمانا نہیں چھوڑ دیتا، اپنے علم سے دولت کمانا نہیں چھوڑ دیتا۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، حضرت علامہ مولانا میرے مسلک کے اہل سنت کے خوبصورت ستارے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عمر حیات نقشبندی صاحب اب تشریف لائیں گے اور مواعظ حسنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جناب صاحبزادہ عمر حیات نقشبندی صاحب۔